الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا سبق چل رہا ہے اور اپریل 2026 ذوالقعدہ 1447 ہجری اس دفعہ ہم نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں ہم عقائد کی 6 کتب کا پہلے سبق پڑھیں گے۔ نمبر 1 العقائد الاسلامیہ یعنی اسلامی عقائد، یہ میری کتاب ہے۔ نمبر 2 کتاب العقائد، یہ بھی میری کتاب ہے۔ نمبر 3 العقیدۃ الحسنہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ نمبر 4 العقائد النسفیہ، علامہ نسفی رحمہ اللہ کی کتاب۔ نمبر 5 العقیدۃ الطحاویہ، حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب۔ نمبر 6 الفقہ الاکبر، امام اعظم ابو حنیفہ امام المتکلمین رحمہ اللہ تعالی کی کتاب۔ ہماری گزشتہ کل العقائد الاسلامیہ یعنی اسلامی عقائد اختتام پذیر ہوئی ہے، اور آج دوسری کتاب ہم کتاب العقائد شروع کرنے لگے ہیں۔ اسلامی عقائد اور کتاب العقائد میں ایک فرق ہے۔ اسلامی عقائد میں اختصار کے ساتھ 365 عقائد کو تحریر کیا گیا ہے، جبکہ کتاب العقائد میں شروع میں کچھ گفتگو ابتدائی عقیدہ کے متعلق کی ہے، مختصر سا ائمہ علم الکلام کا تعارف کرایا ہے، اور اس کے بعد جو عقائد ہیں ان کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو بس یہ مختصر سا فرق ہے کہ اسلامی عقائد میں شروع میں کوئی ابتدائی گفتگو نہیں ہے، اور ائمہ علم الکلام کا تعارف نہیں ہے، اور عقائد کی تفصیل نہیں ہے۔ اور کتاب العقائد کے شروع میں کچھ عقیدہ کے متعلق گفتگو ہے، ائمہ علم الکلام کا مختصر سا تعارف ہے، اور عقائد کی قدر تفصیل ہے۔ تو جب گنتی کریں گے تو اسلامی عقائد میں عقائد زیادہ ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس کو مختصر کر کے 1 سطر، آدھی سطر، 2 سطر میں عقیدہ بیان کیا، اور کتاب العقائد میں بسا اوقات ہم نے عقیدہ کی تفصیل بیان کر دے، کچھ عقائد اس طرح اکٹھے بیان کر دیے ہیں کہ جن کو اسلامی عقائد میں قدرے الگ الگ کر کے بیان کیے۔ بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ تو ہم کتاب العقائد کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عمل سنت کے مطابق ہو،
صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، اور اس دعوت پر اگر کوئی مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ شریعت کے اجزاء۔ میں نے قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ کی تفسیر دو طرح سے کی ہے۔ نمبر ایک، یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر فرمایا کامیاب وہ شخص ہوگا، نمبر ایک آمنو، اس کا عقیدہ درست ہو، نمبر دو عامل الصالحات، اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں، نمبر تین تواصو بالحق، وہ صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، نمبر چار تواصو بالصبر، اگر اس پر کوئی مشکل آئے تو اس کو برداشت کرتا ہو۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، قسم ہے زمانے کی، وہ انسان کامیاب ہوگا، نمبر ایک آمنو، جس کا عقیدہ درست ہو، نمبر دو عامل الصالحات، اس کا عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر تین تواصو بالحق، جو عقائد میں شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ اس کا ازالہ کرتا ہو، نمبر چار تواصو بالصبر، اور اعمال میں جو فساد آتا ہے شہوات اور خواہشات کی وجہ سے اس کی اصلاح کرتا ہو۔ دونوں طرح اس کی تفسیر منقول ہے اور دونوں طرح درست ہے۔ شریعت کے اجزاء۔ اگر شریعت کے اجزاء کی تفصیلی تقسیم بیان کی جائے تو شریعت کے 5 اجزاء ہیں۔ نمبر ایک اعتقادات یعنی عقائد، نمبر دو اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر تین عبادات یعنی اعمال، نمبر چار معاملات یعنی لین دین باہمی مالی تعلقات، نمبر پانچ معاشرات، انسانی سوسائٹی کے طور طریقے اور باہمی رہن سہن کے شرعی مسائل۔ اور اگر شریعت کی اجزاء کی درمیانی تقسیم کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے بنیادی اجزاء 3 ہیں۔ نمبر ایک اعتقادات یعنی عقائد، نمبر دو اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر تین عبادات یعنی اعمال۔ اور اگر نہایت اختصار سے مختصر ترین تقسیم کی جائے تو شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں۔ نمبر ایک اعتقادات یعنی عقائد، نمبر دو عبادات یعنی اعمال۔ یہ ہم نے تقسیم کیا تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مختلف علماء کرام تقسیم کرتے ہیں، کبھی تفصیل کے ساتھ، کبھی درمیانی تفصیل اور کبھی بالکل مختصر، تو ان تینوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عقیدہ کی تعریف۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو۔ یعنی اگر عقیدہ درست ہو تو اللہ راضی، عقیدہ فاسد ہو تو اللہ ناراض، عقیدہ درست ہو تو جنت، اور عقیدہ اگر فاسد اور خراب ہو تو جہنم۔ فائدہ نمبر ایک، صحیح عقائد کو اسلامی عقائد کہتے ہیں۔ فائدہ نمبر دو، صحیح عقیدہ پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ باطل اور فاسد عقیدہ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عقیدہ کی اہمیت۔ اعتقاد اور عقیدہ اصل ہے جبکہ عمل فرع ہے، یعنی عقیدہ بنیاد ہے اور عمل اس کی شاخ ہے۔ صحیح اعتقاد اور عقیدہ کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں، جبکہ عمل صالح کے بغیر نجات کی امید ہے۔ البتہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں اور چاہیں تو قانون عدل سے سزا دیں۔ عقیدہ ایک بھی خراب ہو تو اسلام کی ساری عمارت خراب ہو جاتی ہے۔
اگر عقائد درست ہوں اور اعمال میں فساد ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نجات کی امید ہوتی ہے۔ لیکن اگر عقائد درست ہوں، لیکن اگر عقائد فاسد ہوں، عقائد غلط ہوں، اعمال جتنے بھی اچھے ہوں، تو عقائد باطل ہونے کی بنیاد پہ نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ اور عمل میں فرق نمبر 1، عقیدہ اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے۔ جو فرق اصل اور فرع میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ یعنی ایک عمارت کی بنیاد ہے، ایک عمارت کے اوپر دیواریں ہیں، تو جو بنیاد اور اوپر دیواروں میں فرق ہے وہی عقیدہ اور عمل کے اندر فرق ہے۔ نمبر 2، عقیدہ کا محل دل اور اعمال کا محل بدن ہے۔ جو فرق دل اور بدن میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ دل کے بعض اعضاء کاٹ دیں بندہ زندہ نہیں رہتا، اور باقی بدن کے بعض اعضاء کٹ جائیں تو بندہ زندہ رہتا ہے۔ اگر کچھ عقائد غلط ہوں تو بندہ مسلمان یا اہل سنت نہیں رہتا، لیکن اگر کچھ اعمال انسان نہ کرے تو پھر بھی مسلمان بھی رہتا ہے اور اہل سنت والجماعت بھی رہتا ہے۔ تو عقیدہ نام ہے ماننے کا، عمل نام ہے کرنے کا۔ اب انسان کے جسم میں دل یہ قیمتی ہے تو رکھنے کی جگہ محفوظ ہے، اعمال قیمت میں کم ہیں تو رکھنے کی جگہ نسبتاً غیر محفوظ ہے۔ اسی طرح عقیدہ بہت اہم ہے تو اس کے رکھنے کی جگہ دل ہے جو محفوظ ہے، اور عمل اس کی نسبت کم ہے تو ان کے رکھنے کی جگہ ظاہر جسم ہے جو نسبتاً غیر محفوظ ہے۔ اس کو ذرا پھر سمجھ لیں۔ عقیدہ کا محل دل ہے اور اعمال کا محل بدن ہے۔ جو فرق دل اور بدن میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ یعنی دل کے بعد اعضاء کٹ جائیں بندہ زندہ نہیں رہتا، اور اگر بدن کے بعد اعضاء کٹ جائیں تب بھی زندہ رہتا ہے۔ تو اگر بعض عقائد چھوڑ دے تو یا مسلمان نہیں رہتا یا اہل سنت والجماعت نہیں رہتا، لیکن اگر اعمال بعض چھوڑ دے تو مسلمان بھی رہتا ہے، اہل سنت والجماعت بھی رہتا ہے۔ معرفت عقیدہ، عقائد کو اہمیت کے ساتھ سیکھنا ہر شخص پر لازم ہے، کیونکہ عقائد دین کی بنیاد ہے، انہی پر اسلام کی عمارت کا دار و مدار ہے۔ اگر بنیاد موجود نہ ہو تو عمارت کا وجود ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح اگر عقائد موجود نہ ہو تو اسلام کی عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ عقائد کی اقسام، عقائد کی دو قسم ہیں۔ نمبر 1 عقائد قطعیہ، نمبر 2 عقائد ظنیہ۔ نمبر 1 عقائد قطعیہ، جن کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، انہی ضروریات دین بھی کہتے ہیں، جس کا مسلمان ہونے کے لیے ماننا ضروری ہے۔ نمبر 2 عقائد ظنیہ، جن کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے، انہی ضروریات اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں۔ یعنی عقائد کی تقسیم ضروری ہے۔ بعض عقائد ایسے ہیں کہ بندہ چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے، اور بعض عقائد ایسے ہیں اس کو چھوڑ دے تو اہل بدعت ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر عقیدے کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اس لیے فتویٰ تکفیر میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ معمولی بات پر کسی بھی شخص کو کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ مشہور ائمہ علم الکلام 3 ہیں۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کا نام نعمان، والد کا نام ثابت،
وصفی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ وصفی کنیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے کنیت نسبی، باپ ہے اور اس کا بیٹا فلاں ہے، یہ بیٹا فلاں کا ہے، اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی، یعنی آدمی کی کنیت کسی خاص صفت کی وجہ سے ہو۔ تو جیسے ابو بکر ہے، ابو تراب ہے، ابو ہریرہ ہے، اسی طرح ابو حنیفہ یہ کنیت وصفی ہے کہ حنیفہ کا معنی دوات ہے، ابو حنیفہ کا معنی دوات والا، آپ کے پاس ہر وقت دوات ہوتی تھی، لکھتے رہتے تھے، کام کرتے تھے۔ اور یا حنیفہ کا معنی ملت بیضاء، آپ صاف شفاف ملت کو لکھوانے والے ہیں، اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ آپ کا سن ولادت 80 ہجری ہے، یعنی آپ سن 80 ہجری میں کوفہ شہر میں پیدا ہوئے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی زیارت اور ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ آپ نے کئی ایک صحابہ کرام کی زیارت بھی کی ہے، کئی ایک صحابہ کرام کا زمانہ بھی پایا ہے، اور بعض صحابہ کرام سے علم بھی حاصل کیا۔ آپ نے سب سے پہلے علم شریعت کی تدوین کی، یعنی آپ پہلے وہ شخص ہیں کہ جن نے شرعی احکام اور مسائل کو تحریر کروایا ہے اور اسے ابواب کی صورت میں مرتب فرمایا۔ آپ فقہا اور ارباب مذاہب میں سے پہلے متکلم ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، ان سب سے پہلے امام ابو حنیفہ متکلم، یعنی ماہر علم الکلام، عقائد کے ماہر۔ آپ نے ہی سب سے پہلے علم الکلام پر الفقہ الاکبر نامی کتاب لکھی، یعنی امام ابو حنیفہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عقیدے پر کتاب تحریر فرمائی ہے۔ آپ کی وفات سن 150 ہجری میں بغداد میں ہوئی، اور بغداد کے مقبرہ خیرزان کے اندر آپ مدفون ہوئے۔ دوسرے امام علم الکلام امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری رحمہ اللہ تعالی، آپ کا نام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری ہے، مذہباً آپ شافعی تھے۔ آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ قبیلہ اشعر کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو اشعری کہا جاتا ہے۔ سن 260 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ 55 میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ان کی والدہ کا نکاح مشہور معتزلی محمد بن عبد الوہاب بن سلام المعروف ابو علی جبائی سے ہوا۔ آپ نے فن مناظرہ اور علم الکلام ابو علی جبائی کی تربیت میں رہ کر حاصل کیا، لیکن نہایت سلیم الطبع اور سلیم الفطرت تھے۔ آپ نے مسلک اہل سنت والجماعت کو قبول فرمایا اور زندگی بھر اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اثبات اور معتزلہ کے عقائد کی تردید میں دلائل دیتے رہے۔ 300 کے قریب آپ نے کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ 324 ہجری کے اندر انتقال ہوا۔ یہاں بات ایک بطور لطیفہ کے سنیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں تربیت پا کر جوان ہوئے اور مقابلہ فرعون ہی سے کیا، اسی طرح امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی معتزلی کے گھر میں تربیت لے کر جوان ہوئے اور مقابلہ آپ نے معتزلہ ہی سے کیا۔ اللہ کا نظام ہے، تربیت کرنے والوں ہی سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ احقاق کے حق کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3 امام علم الکلام امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا نام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی تھا۔ آپ ماوراء النہر سمرقند کے ایک گاؤں ماترید میں پیدا ہوئے۔ اس گاؤں کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں۔ تو آپ کے گاؤں کا نام تھا ماترید،
تو نسبت کرتے ہیں تو ماتریدی کہتے ہیں۔ معتزلہ کا شدت کے ساتھ رد کرنے کی وجہ سے امام ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض وہ افکار جن کا دفاع کرنا ادلہ شرعیہ کی روشنی میں مشکل تھا، ان کی آپ نے اصلاح فرمائی، اور معتزلہ کی تردید اور اہل سنت والجماعت کے افکار کی تائید میں اعتدال کا راستہ اختیار فرمایا۔ آپ فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے، اور آپ نے کئی ایک کتب تصنیف فرمائی ہے۔ مشہور محدث زمانہ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کے ہم اثر تھے، آپ نے 333 ہجری میں انتقال فرمایا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس امت میں بہت سے متکلمین ماہرین علم الکلام گزرے ہیں جنہوں نے علم الکلام میں تصانیف لکھی ہیں، اہل سنت والجماعت کے اعتقادات کی توضیح فرمائی ہے۔ میں ان میں سے چند ایک کا نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ مطالعہ کرنے میں، کتب کو دیکھنے میں آسانی رہے۔ نمبر 1، امام ابو بکر محمد بن طیب الباقلانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 403 ہجری۔ نمبر 2، امام ابو زید عبید اللہ بن عمر بن عیسیٰ الدبوسی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 432 ہجری۔ نمبر 3، امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک بن ابو محمد عبداللہ الجوینی نیشاپوری الشافعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 478 ہجری۔ نمبر 4، امام ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الغزالی رحمہ اللہ الشافعی، وفات 505 ہجری۔ نمبر 5، امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد النصفی رحمہ اللہ، وفات 537 ہجری۔ نمبر 6، امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 604 ہجری۔ نمبر 7، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری۔ نمبر 8، شاہ ولی اللہ احمد محدث دہلوی رحمہ اللہ، وفات 1176 ہجری، یہ حنفی تھے۔ یہ مشہور ائمہ علم الکلام گزرے ہیں، اس کو ذہن نشین فرما دیں۔ ہمارے ماضی قریب کے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ، بانی دارالعلوم دیوبند، بہت بڑے ماہر علم الکلام گزرے ہیں، اور ان نے صحیح نہج اختیار کر کے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی تائید کی ہے، ترویج کی ہے، دلائل کے ساتھ دفاع کیا ہے۔ تو کئی ایک ائمہ علم الکلام گزرے ہیں، لیکن ہم نے 3 ائمہ علم الکلام، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری اور امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ تینوں حضرات علم الکلام کی بنیاد ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علم الکلام پر سب سے پہلے کتاب الفقہ الاکبر لکھی ہے عقائد میں، اور باقی دونوں حضرات نے باقاعدہ علم الکلام کا فن مرتب کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ذہن نشین فرما لیں۔ فائدہ نمبر 2، عقائد میں ائمہ اربع اشاعرہ ماتریدیہ کا اتفاق ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ، عقائد کا جو اختلاف ہوتا ہے یا تو اسلام اور کفر کا ہوتا ہے، ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف کافر ہے، اور یا اختلاف سنت اور بدعت کا ہے، ایک طرف اہل سنہ فی العقیدہ ہیں اور ایک طرف اہل بدع فی العقیدہ ہے۔ تو اختلاف دو ہی قسم کا ہوگا، یا اسلام اور کفر کا ہوگا یا سنت اور بدعت کا ہوگا۔
تو جب ہم ائمہ اربع کو اور اشاعرہ ماتریدیہ سب کو مسلمان اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، اس کا معنی کہ ان کے درمیان میں عقائد کے اختلاف نہیں ہے۔ ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اختلاف حقیقی نہیں، بلکہ ان کے درمیان اختلاف نزاع لفظی ہے۔ ائمہ اربع میں اشاعرہ ماتریدیہ میں اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف حقیقی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اختلاف نزاع لفظی ہے۔ فائدہ نمبر 3، یہ جو میں نے کہا نزاع حقیقی اور نزاع لفظی، حقیقی اختلاف اور لفظی اختلاف، اس کا فرق کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نزاع اور اختلاف حقیقی میں حقائق اور نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، جیسے اہل حق کا عقیدہ ہے کہ ثواب و عذاب قبر برحق ہے۔ اس کے مقابلہ میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ثواب و عذاب قبر برحق نہیں ہے، میت کو قبر میں ثواب اور عذاب نہیں ہوتا، یہ نزاع حقیقی ہے۔ یعنی مسلمان ثواب و عذاب کو مانتے ہیں اور دوسرے ذات ثواب و عذاب کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو قبر کے ثواب اور عذاب کا انکار کر دینا یہ نزاع حقیقی ہے۔ ایک ہے نزاع لفظی۔ وہ نزاع لفظی کیا ہے؟ کسی نظریہ میں الفاظ اور تعبیرات کا اختلاف ہو، حقائق کا اختلاف نہ ہو۔ مثال، اہل سنت والجماعت متکلمین اور اہل سنت والجماعت صوفیہ۔ متکلمین جو عقیدہ میں ماہر ہیں، صوفیہ جو فن تصوف کے امام ہیں، ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ دنیا میں احوال، راحت اور تکلیف اصالتاً، اصلاً، ذاتاً جسم پر آتے ہیں اور طبعاً ضمناً روح پر آتے ہیں، اور موت کے بعد احوال، ثواب و عذاب اصالتاً، اصلاً، ذاتاً روح پر آتے ہیں اور طبعاً ضمناً، فرحاً یہ جسم پر آتے ہیں۔ اس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ متکلمین اہل سنت والجماعت روح کو روح ہی کہتے ہیں، موت کے بعد ایک روح ہے اور ایک جسد ہے، وہ روح کو روح کہتے ہیں۔ اور صوفیہ اہل سنت والجماعت روح کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ انسان کا جسم ہے، اندر روح ہے، تو روح جسم سے نکلتی ہے۔ اس روح کی شکل کیا ہوتی ہے؟ جو جسم کی شکل ہے وہی روح کی شکل ہوتی ہے۔ تو روح کے اس جسم کی شکل کی وجہ سے کہتے ہیں جسد مثالی ہے، یعنی روح کی طرح ہے۔ اب اس بنا پر وہ یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ ثواب و عذاب جسم مثالی کو ہوتا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت متکلمین کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب اصل روح کو ہوتا ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں چونکہ روح ایک جسم کی طرح ہے اس لیے اس کا نام جسم مثالی رکھ دیا۔ تو دونوں ہی روح کے ثواب و عذاب کے قائل ہیں۔ اصالتاً روح اور جسم کے تعلق سے جسم بھی محسوس کرتا ہے راحت یا تکلیف، لیکن اصل روح پر ہوتا ہے۔ تو متکلمی روح کو روح کہتے ہیں اور صوفیہ روح کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ تو یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں، جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک بدن مثالی سے موسوم ہے جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ، یعنی ایک سوال اور اس کا جواب سمجھیں۔ بعض لوگ ایک شبہ پیش کرتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں یا امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، آپ حنفی ہیں یا آپ ماتریدی ہیں۔ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ہم اصول اور فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہی مقلد ہیں۔ اصول کا معنی
قواعد شریعت اور قوانین جن سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ باقی امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کی طرف نسبت تقلید کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دور میں فرقہ معتزلہ نے عقائد کی ایسی تشریحات کی تھی جو اہل سنت والجماعت کے اعتقادات کے خلاف تھی۔ تو ان دو حضرات نے معتزلہ وغیرہ کا رد کر کے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی صحیح ترجمانی کی، اس لیے ہم ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو مقلد ان کے نہیں ہے، مقلد حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اس کو اچھی طرح سے نشین فرمائیں۔ اشعری اور ماتریدی کی نسبت معتزلہ کے مقابلہ میں ہے، نہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقابلہ میں، جس طرح کہ دیوبندی نسبت تقلید کی وجہ سے نہیں بلکہ احناف کی صحیح ترجمانی کی وجہ سے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ احناف کی صحیح ترجمانی علماء دیوبند نے کی ہے، ہم خود کو دیوبندی کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے حضرات سمجھتے ہیں کہ احناف کی صحیح ترجمانی بریلوی نے کی ہے، وہ خود کو بریلوی کہہ دیتے ہیں۔ تو نہ ہم دیوبند میں سے کسی خاص شخص کے مقلد ہیں اور نہ وہ بریلی میں سے کسی خاص شخص کے مقلد ہیں۔ تو نسبت کی وجہ یہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما۔